احباب، آج ہم نے 21ویں پارے کی تلاوت سماعت کی ہے۔ اس میں سورہ لقمان اور سورہ لقمان کے چند تربیتی حوالے سے بنیادی باتیں وہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا اور اسے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے، وہ علم کی صورت میں ہو، حکمت کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، صحت کی صورت میں، اولاد کی صورت میں ہو، مال و دولت کی صورت میں ہو، جب اللہ رب العالمین کوئی نعمت دے تو شکر اس کے اوپر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو شکر کرے گا اپنے بھلے کے لیے کرے گا، جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے پرواہ ہے، اللہ بے پرواہ ہے، قابل ستائش ہے تمہارے شکر سے، ناشکری سے۔ اس کی تعریف و توصیف نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے۔ یہ جو تم کرو گے تم اپنے بھلے کے لیے، اپنے نام اعمال میں نیکیوں کے اضافے کے لیے کرو گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کو وصیت کی ہے، اور وہ وصیت اس کے والدین کے حوالے سے ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے حوالے سے وصیت کی۔ پھر والدہ کا خصوصی ذکر آیا ہے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس والدہ نے کمزوریوں پہ کمزوریاں سہتے ہوئے اٹھایا ہے، مطلب والدہ کے حق کو بیان کیا اور پھر اسے دودھ پلایا ہے۔ تو اس انسان کو چاہیے کہ مجھ خالق پیدا کرنے والے کا بھی شکر ادا کرے، والدین کا بھی شکر گزار رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ والدین کے حوالے سے بڑی کمزوری معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں ہی اولاد والدین کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہمارا حصہ ہے، ہمیں جائیداد میں حصہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، حالانکہ جب تک والدین زندہ ہیں کوئی حق نہیں ہے اولاد کا۔ والدین حسن سلوک کی وجہ سے دے دیں بسم اللہ، نہ دیں اولاد ڈیمانڈ نہیں کر سکتی ہے۔ تو اولاد کو والدین کے حقوق کے حوالے سے تھوڑا سا تدبر اور تفکر اور غور کرنا ہوگا۔ پھر لقمان حکیم کی وہ وصیت اور وہ نصیحت جو اس نے بیٹے کو کی، اس نے چیدہ پوائنٹ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، لمبی بات نہیں کروں گا۔ اس سے پہلے آپ علم اور حکمت کو سمجھ لیں۔ علم کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ علم ہے کسی چیز کا جاننا، اور حکمت ہے بر موقع اس جو آپ کو اللہ نے علم دیا ہے اس کا استعمال۔ بر موقع اس استعمال کو حکمت کہتے ہیں۔ جو اللہ نے آپ کو ذہن دیا، جو سوچ دی، جو نالج دیا، بر موقع اس کا، جس کو کہتے ہیں نا آپ گل ویلے نہیں، موقع کے اوپر اس کا استعمال حکمت کہلاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑی یہ رب کی مہربانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کو حکمت سے نوازا۔ پھر اس نے آگے اپنے بیٹی کی تربیت کے حوالے سے جو بنیادی اصول بیٹے کو بتائے وہ میں آپ کی گوش گزار کروں گا، اور یہ وہ سلیبس ہیں قرآن کا وضع کردہ جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہے۔ خواتین بھی سن رہی ہوں گی، یہ وہ بنیادی سلیبس ہے، سورہ لقمان ہے، اور آیت نمبر 16 ہے۔ یہ چونکہ چمک رہا ہے، آیت نمبر جو ہے یہ 16 ہے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے لقمان حکیم کی وہ بیٹے کو جو وہ نصیحتیں کر رہا ہے۔ یا بنیا، بیٹے
پیار سے بنیا یا بنیا، جس کو آپ اردو میں یا پنجابی میں پتری کہتے ہیں، اس کے لیے بنیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا بنیا، پیارے بیٹے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے، وہ چٹانوں میں ہے، آسمان کی بلندیوں میں ہے، زمین کی تہوں میں ہے، اللہ اسے لے آئے گا، اللہ اسے یاتی بے اللہ اس کو ظاہر کر دے گا، سامنے لے آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی لقمان حکیم کے کوئی خزانے وہ تھے کہ بیٹا مل جائیں گے آپ کو۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، تو اسی طریقے سے دل بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ دل دریا سمندر میں ڈوبے، کون دلاں دیاں جانے ہو۔ بندہ بندے کے دل سے واقف نہیں ہے، لیکن رب العالمین نیتوں سے، دلوں کے حالوں سے واقف ہے۔ مطلب یہ ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بیٹے نیت خالص رکھنا، کیونکہ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو ظاہر کر دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے اور باریک بھی ہے۔ ایک بات اس نے یہ کی، بیٹا ہر چیز کو اللہ سامنے لے آئے گا، میں نے مفہوم آپ کی گوش گزار کر دیا۔ دوسری بات اس نے جو بیٹے سے کی، یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، اچھے کام کا حکم دینا، ونہی عن المنکر، برائی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، جو تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، اس کے اوپر صبر کرنا۔ یہ صبر بڑا عظیم کام ہے۔ پھر آگے، ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے ٹیڑھی آنکھ سے بات نہ کرنا۔ مطلب یہ ہے تکبرانہ لہجے میں بات نہ کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے لہجے بدل جاتے ہیں، لوگوں کے انداز بدل جاتے ہیں۔ 4 ٹکے جس کی جیب میں آ جائیں، وہ بندہ دوسرے بندے کو بندہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ کسی کے پاس منصب آ جائے، وہ بندہ باقیوں کو چیونٹیاں سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اگر کسی کو رب نے نوازا ہے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے۔ لا تصعر خدک للناس، پھر کہتا ہے ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین کے اوپر اکڑ کے نہ چلنا، کیونکہ اللہ کسی بھی اترانے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو آگے کہا وقصد فی مشیک، اور میانہ روی سے چلنا۔ میانہ روی سے چلنے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے بالکل سستی سے بھی نہ چلنا، اور ایک مطلب یہ ہے کہ بہت تیزی سے نہ چلنا بلکہ درمیانے انداز میں چلنا، اور جس سے بھرم اور وقار چال کے اندر برقرار رہے، اور یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اعتدال کے ساتھ چلنا سنت مصطفیٰ۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی ہے ٹھیک ٹھاک ہے، وہ ینگ آدمی ہے، وہ ضعیفوں کی طرح چل رہا ہوگا، اور مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد ہے، اور میں آپ کی حکمت اور بصیرت پہ قربان۔ ایک آدمی تھا کھونڈا ہاتھ میں لیا ہوا اور ویسے بزرگ بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ نے کھونڈا لیا اور کھونڈا پہنا، کہتے سیدھے چلو سیدھے چلو، ٹھیک ٹھاک ہو تم، سیدھے چلو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یعنی یہ حضرت عمر فاروق جیسا بندہ، پتہ چل گیا آپ کو کہ یہ بندہ ایکٹنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کھونڈا ہاتھ سے لیا اور کہا کہ سیدھے چلو، تم ٹھیک ٹھاک ہو، ویسے بنا رہے ہو، ٹھٹر بنا رہے ہو، تماشا کر رہے ہو۔ وقصد فی مشیک، درمیانے انداز سے اعتدال کے ساتھ چلنا، اور اپنی آواز کو پست رکھنا۔ واغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھنا، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے اس نے ارشاد فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے ناپسندیدہ آواز وہ گدھے کی ہے، وہ زور سے آواز نکالتا ہے۔ دھیما لہجہ، دھیمی بات، دھیما انداز بڑا اثر کرتا ہے، بہت اثر کرتا ہے۔ سخت لہجہ، کرخت لہجہ، کرخت بات وہ اثر نہیں کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی آدمی ویسے چیختے چلاتے رہتے ہیں، شوخیاں مارتے ہیں دوسرے آدمی کو زیر کرنے کے لیے، لیکن
یہ تعلیمات قرآن کے خلاف ہے۔ تو جو لقمان حکیم کی نصیحتیں ہیں ان کو ہم خلاصہ کر رہے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ بیٹا اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ جب اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے تو یہ نیتیں اور یہ راز اور یہ دل بھی اور اس کے اندر جو چیزیں یہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے، مفہوم۔ اس لیے نیت کو اور دل کو خالص للہ فی اللہ رکھنا۔ دوسری بات، نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اگر کوئی دکھ آئے تکلیف آئے اس کے اوپر صبر کرنا، درمیانے انداز سے چلنا، لوگوں سے ٹیڑھی آنکھ سے بات نہ کرنا بلکہ عاجزی اور انکساری سے بات کرنا، اور دھیمے لہجے سے بات کرنا، اور زمین کے اوپر تکبر سے نہ چلنا۔ یہ لقمان تربیت کر رہا ہے اپنے بیٹے کی، اور یہ وہ نصاب ہے کہ جو قرآن نے ہمیں دیا ہے اپنی اولاد کے حوالے سے اولاد کو بتایا جائے، نماز کے حوالے سے، بڑوں کے حوالے سے، چھوٹوں کے حوالے سے، یہ بیٹا بڑا ہے، یہ بزرگ ہے، آپ جس طرح اس کی تربیت کریں گے وہ یقیناً اثر لے گا۔ ابھی وہ نوخیز ہے، وہ اثر لے گا۔ جب اس کی سوچ اور اس کا ذہن پختہ ہو جائے گا تو پھر وہ اس اثر پذیری سے جاتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو عاجزی انکساری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری اولادوں کو بھی دین قیم کے اوپر ثابت قدم رکھے اور قرآن کی اتباع نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔